اور دوسرا وظیفہ جو اس دن بتلایا تھا وہ یہ تھا سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ میرے بھائیو، مختصر کر کے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ جو تسبیح ہے نا، یہ اللہ کو بڑی پسند ہے۔ اللہ کی جو تسبیح ہے نا، اللہ کو پسندیدہ اعمال میں سے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کو اتنی پسند ہے کہ ایک بندہ ایک سونے کا پہاڑ خرچ کر رہا ہے، سونے کا پہاڑ، اور دوسرا بندہ سارا دن کیا کہہ رہا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، یا اللہ کی تسبیح بیان کر رہا ہے یا اللہ کی حمد بیان کر رہا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ تسبیح بیان کرنے والا آگے نکل گیا، سونے کے پہاڑ کو خرچ کرنے والے سے بھی آگے نکل گیا۔ سبحان اللہ کہنے، وجہ بھی کیا، وجہ بھی سن لیجئے۔ وجہ یہ ہے کہ قرآن پاک میں بھی وجہ بیان ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے، یہ انسان ہی کم بخت ہے، انسان ہی کم ظرف ہے، ورنہ زمین و آسمان کے مابین جتنی مخلوقات ہیں اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہیں۔ اللہ نے قرآن پاک میں کہا ہے لیکن تمہیں ان کی تسبیح کا پتہ نہیں وہ کیا ہے۔ اور اگر انسان غور و فکر کرنے والا ہو نا، انسان کو وہ مخلوقات کی اطاعت اور تسبیح بھی مل جائے گی، مل سکتی ہے، ایک اندازہ تو لگایا جا سکتا ہے۔ کبھی آپ نے دیکھا یہ پلانیٹری سسٹم، یہ کاسمولوجی کے اندر سٹارز، زمین، جتنے بھی سیارے ستارے ہیں، یہ اللہ کے حکم کے ایسے تابع ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو رستہ دکھایا ہے یہ اس سے 1 سینٹی میٹر بھی ادھر سے ادھر نہیں ہوتے، اور اگر ہو جائیں تو سارا نظام تلپٹ ہو جائے، سارا نظام چوپٹ ہو جائے۔ اللہ کی ایسی اطاعت کرتے ہیں کہ جو صراط، جو فلک، جو مدار، جو گردش اللہ نے جس مخلوق کے لیے مقرر کی ہے، 1 سینٹی میٹر بھی وہاں سے آگے پیچھے نہیں ہوتی۔ وہ مخلوق اللہ کی تسبیح، اللہ کے ڈر سے ایسے چل رہی ہوتی ہے جیسے اللہ نے حکم دیا ہے۔ اور انسان سبحان اللہ، صراط مستقیم بھی بتا دی، قرآن بھی بتا دیا، رستہ بھی بتا دیا، پھر بھی اپنی مرضی سے کبھی ادھر کو نکل جائے گا، کبھی ادھر کو نکل جائے گا۔ وہ مخلوقات اللہ کی ایسی اطاعت کر رہی ہیں، ایسی تسبیح بیان کر رہی ہیں کہ 1 سینٹی میٹر بھی آگے پیچھے نہیں ہوتی۔ اور اسی لیے وہ جو حدیث پہلے آپ کے سامنے رکھی ہے نا، اس کے اندر یہ الفاظ موجود ہیں، دنیا بھر کی مخلوقات کو اگر رزق دیا جاتا ہے تو سبحان اللہ و بحمدہ کی وجہ سے دیا جاتا ہے۔ وہ اس کی تسبیح بیان کر رہی ہوتی ہیں اور اللہ تعالیٰ اس لیے ان کو رزق دیتا ہے۔ میرے بھائیو، یہ جو کلمے ہیں، بخاری شریف میں آپ نے اس کے بارے میں حدیث پڑھی ہے، کلمتانی خفیفتانی علی اللسان ثقیلتانی فی المیزان حبیبتانی الی الرحمن۔ یہ 2 کلمے بڑے زبان پہ ہلکے ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ کتنے ہلکے ہیں لیکن میزان کو بھر دینے والے ہیں، میزان کو وزنی کر دینے والے ہیں، رحمان کو بڑے پسند ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ، ایک تو اللہ کی آپ نے تسبیح بیان کی اور اس کے بعد اللہ کی حمد بیان کی۔ تسبیح بیان کرنے سے رزق بھی دیا جاتا ہے، حمد بیان کرنے سے رزق بھی دیا جاتا ہے، لیکن نبی کریم نے ایک عجیب بات کہی ہے، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے اوپر بھی بندہ قربان جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی بندہ کہتا ہے نا الحمدللہ، جب صرف یہ کہتا ہے الحمدللہ، تو اللہ تعالیٰ نے جو نعمت دی ہوتی ہے، بتائیے نعمتیں کتنی ہیں؟ آنکھ نعمت ہے، دل نعمت ہے، لاکھ روپیہ بھی نعمت ہے، کروڑ بھی ہے۔ دنیا میں آج ایسے لوگ موجود ہیں نا جن کو اللہ نے 1 ارب دیا ہوا ہے، 1 خرب والے بھی دنیا میں موجود ہیں نا۔ ایک بندے کو 1 ارب روپیہ مل گیا، سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، اس نے جواب میں کیا کہا؟ الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جملہ اتنا پسند کیا، اللہ نے کہا یہ جو الحمدللہ ہے یہ میرے عطا کردہ 1 ارب سے بہتر ہے۔ یہ صحیح حدیث کے الفاظ ہیں کہ جب کوئی بندہ اللہ کی کسی نعمت پہ الحمدللہ کہہ دیتا ہے تو اللہ ایسے بڑھ کے قبول کرتا ہے اور کہہ دیتا ہے، نوید سنا دی جاتی ہے جو نعمت عطا کی نا وہ اس سے ہلکی ہے۔ اللہ اکبر۔ حالانکہ دیکھیے آنکھ کی نعمت انسان کو کتنی بڑی لگتی ہے، انسان سوچے اللہ آنکھ کا شکریہ ادا کرتا ہوں الحمدللہ۔ اب یہ الحمدللہ آنکھ کی عطا کردہ نعمت سے باری ہو گیا۔ اللہ کی مرضی ہے، اللہ کی عطا ہے، یہ اللہ کی دین ہے۔ آپ اور میں اللہ کا شکریہ ادا نہیں کرنا چاہتے؟ وہ رب اتنا رحمان ہے، وہ بندوں کو چاہتا ہے بندے جہنم میں چلے جائیں، عذاب بھگتیں۔ جب ماں نہیں چاہتی کہ میرا بیٹا آگ میں جل جائے، رب کیسے چاہے گا؟ رب نے یہ بہانے بنائے ہوئے ہیں۔ رمضان کا موسم اسی کام کے لیے آیا ہے کہ کم از کم اس میں ثواب کے وہ طریقے اختیار کر لیے جائیں۔ اور ام ہانی کی حدیث ہے، انشاءاللہ اسی وظیفے پہ بات ختم کریں گے، اگلا وظیفہ انشاءاللہ اگلے درس میں بیان کریں گے
یہ جو سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ آپ کو اس دن بتایا تھا 100 مرتبہ پڑھنا ہے، پڑھ رہے ہیں کہ نہیں پڑھ رہے؟ ان 10 دنوں میں پڑھنا ہے اور اپنی زندگی کے اندر اس کو جاری و ساری رکھنا ہے۔ اس کا اکیلے کا اجر و ثواب ام ہانی کی اور دوسری حدیث کو اکٹھا بیان کرتا ہوں، وقت تیزی سے گزر رہا ہے، وہ یہ ہے کہ جو 100 مرتبہ ان کلمات کو ادا کرتا ہے، نمبر 1 اس نے 100 قلادہ پہنے ہوئے اونٹوں کو زندہ کو اللہ کی بارگاہ میں دے دیا، نمبر 1 بات۔ نمبر دوسری بات، جو 100 مرتبہ پڑھتا ہے اس نے 100 زین پوش گھوڑوں کو اللہ کے راستے میں جہاد پہ دے دیا، اور جو 100 مرتبہ ان کو پڑھتا ہے اس نے بیت اللہ میں 100 اونٹ ذبح کر کے اللہ کی بارگاہ میں تقسیم کر دیے۔ اور تیسرے الفاظ ام ہانی کی حدیث میں ایسے ہیں کہ یہ تو ایسا عمل ہے کہ زمین و آسمان کا خلا 100 مرتبہ پڑھنے سے بھر جاتا ہے۔ اور اس وظیفے کے اندر ایک چیز آپ کو بتائی تھی، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ اور نبی کریم جب معراج کی رات گئے ہیں نا آسمان پہ، تو ابراہیم نے 2 باتیں بتائی ہیں، ایک یہ کہا تسبیح اور تحمید سے جنت میں پودے لگتے ہیں، اور دوسری بات کیا کہی تھی؟ لا حول ولا قوت الا باللہ، جنت میں کھجور کا ایک پودا ہے، اپنے امتیوں کو بتا دینا جنت بہت خوبصورت ہے، لیکن اس کی کاشت کس نے کرنی ہے؟ میں نے اور آپ نے۔ اس کی کاشت بھی میں نے اور آپ نے کرنی ہے، اس میں محلات میں نے اور آپ نے تعمیر کرنے ہیں، ہمارے اعمال سے محل قائم ہوتے ہیں، ہماری تسبیحات پڑھنے سے وہاں پہ پودے لگتے ہیں۔ تو لا حول ولا قوت الا باللہ، ایک تو ہمارے باپ ابراہیم نے ہم تک یہ پیغام پہنچایا، لا حول ولا قوت الا باللہ ایک مرتبہ بھی بندہ پڑھے گا تو جنت میں ایک پودا لگ جائے گا۔ اور اس کا ایک فائدہ میں آپ کو بتاتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے دروازوں کے مختلف ناموں کا ذکر آیا ہے، آپ کو پتا ہے جنت کا ایک دروازہ ہے جس کا نام لا حول ولا قوت الا باللہ ہے۔ کس کو ملے گا؟ جو پڑھے گا تو ملے گا نا، خوش نصیب ہے۔ کم از کم 100 مرتبہ اگر آپ یہ وظیفہ پڑھیں گے تو لا حول ولا قوت الا باللہ 100 مرتبہ پڑھنے سے جنت میں پودا بھی لگ گیا اور جنت کے اس دروازے سے داخل ہونے کے امکان بھی بڑھ گئے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ صرف جنت کا دروازہ نہیں ہے، جنت کا ایک خزانہ بھی ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھو گے وہ خزانہ بھی مل جائے گا، یہاں سے تیاری کرو گے۔ اور اس کلمے کی ایک بہت بڑی فضیلت یہ ہے، آپ نے اگر ہر روز پڑھا آپ تو انشاءاللہ کامیاب ہوگے، لیکن جو بندہ ہر روز نہیں پڑھتا اس کو حالت بیماری میں، حالت غم میں، حالت مصیبت میں یہ کلمہ ضرور پڑھنا چاہیے۔ کیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بھی صحیح ہے، جو لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر کے ساتھ لا حول ولا قوت الا باللہ ملا کے پڑھتا ہے نا، اگر وہ اس بیماری میں فوت ہو جائے گا تو جہنم کی آگ سے بچ جائے گا۔ اور لا حول ولا قوت الا باللہ 100 سے زائد بیماریوں کا علاج ہے، جس میں سے سب سے چھوٹی بیماری دل کی ہے۔ آپ بتائیے، دل کی بیماری کو ہم سب سے بڑا سمجھتے ہیں، آپ لا حول ولا قوت الا باللہ کثرت سے پڑھا کیجئے۔ بلکہ یہ 2 وظیفے، ان کے آج چند فضائل آپ کے سامنے رکھے ہیں، یہ آپ نے اپنی زندگی میں ہر روز 100 مرتبہ